الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في كلام المبين: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم محمد سيد القوم وصحبه والفريقين كلهم آمين. فإن من دونك الدنيا تزال ومن علومك علم الغيب والقدر. يا أكرم الخلق إيماني من نوره سواك عنده لا سواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ایک بار پڑھا ہے، کوشش کریں کہ آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، محبت سے پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے. کیونکہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ اپنے پڑھے ہوتے ہی. مثلاً دیکھیں میں آیا کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب پڑھا ضرور ہے لیکن ہماری توجہ، کیونکہ ہماری توجہ بھی آتی ہے، ہماری توجہ شرطی ہے. نبی علیہ السلام کی جانب ہمیں توجہ کیا ہوتا ہے، ثواب تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے آگے کچھ نہیں. اللہ اس کے آگے بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کیونکہ توجہ نہیں تھی، اس لیے بات سے ثواب کر رہے ہیں. ماشاء اللہ وسیع تعداد میں لوگ دے ہوتا ہے، ان کی موجودگی میں اپنا سروس سنا دوسری کو پڑھا لکھا کر بڑی بڑی موٹی کتابیں اور بڑے بڑے تاریخ رسالے لکھی گئے. کتاب خاموں کی ہو خامدین کو ان ساری کتابوں کا نچوڑ یہ درود پاک کو ذکر ہے. شرط ہے کہ کرنے والا کھڑے سنا ہے. پھر درود پاک سب سے زیادہ کام یہ کرے گا کہ آپ کے دل کا کنیکشن مدینہ پاک سے جوڑ دے گا. کیونکہ یہ توجہ ہی نہیں، اس لیے کنیکشن جوڑتا ہے. اب دیکھنا کسی نے کتنی توجہ سے پڑھا ہوگا، مجھے پڑھ کے اس کو کیا لطف آیا. لکھتا کیا ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد، میٹھا میٹھا ہے میرے ان پلا کو دور. پھر کسی کی محبت شاید ہو جائے اس لیے وہ لطف آیا. یہ کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد، وہ کہہ رہے ہیں کچھ سوال نہیں ساری چیزیں اللہ منظور نہیں میٹھی ہیں. کسی کی محبت ہو جاتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے مثال کوئی کیسے ہی نہیں، ان کے مثال کوئی کیسے ہی نہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں یاد کرتے، ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن یاد کرتے، کیونکہ پڑھنا ہو رہا ہے یاد کرنا. سیما رسول صرف پڑھے ہیں تو یاد کرنے کے لیے تو بزرگوں نے دو طریقے رکھتے ہیں. دوسری کو ادب نہیں تھا. بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کے ذکر مبارک کا ادب اور ذکر مبارک کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کرو تو نگاہیں جھکا، دیکھ دیکھ کے پڑھنا ٹھیک ہے. نگاہیں جو بزرگ کہتے ہیں کہ
پڑھنا ہے اس کو اور اتنا سونا کر کے پڑھیں کہ بڑے زبان سے لیکن بات دل تک جائے، کیونکہ بات دل تک جا رہی بات زبان اللہ آگے آگے جا رہی ہے، یہ بات آگے جا رہی ہے، حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ بات دل تک جائے، لیکن آدھا دل تک ہے فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے بات دل تک جانی چاہیے جا رہی۔ اس میں مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ہم سیالکوٹ سے چلیں گے، اتنا سبق سنانے ہیں، دعوت دے کے آپ کے پاس آئیں گے، تو مجھے سمجھ آئیے شاید ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، جو اصلاح کر دیجیے۔ اصل میں نا ہمیں عادت پڑ گئی ہے کاموں کا چسکا لینے، ہم چسکا لیتے ہیں اور لے کے چلیے۔ میں نے یہ شیطانی بات نہیں پڑھا، کہیں بات پڑھا، لیکن آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جاتے ہوئے کسی نے مجھے روکا ہو یا میری گاڑی روکی ہو، روک کے مجھے پوچھا ہو بھائی صاحب دل بھی پڑ جائے۔ اللہ کیا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، کبھی کسی نے پوچھا نہیں بھائی صاحب دل بھی یاد کرو، دل بھی یاد کرو۔ 20 سال ہو گئے، مجھے یہی سمجھ آئی ہے ہمیں عادت ہے کاموں کا مزہ، کانوں کا مزہ لیا اور اپنے اپنے گھروں کو چلیے، لیکن پتہ نہیں آج بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھ رہی، چلو میں پھر بھی تھوڑا بول دیتا ہوں۔ اسی طرح یہ سوال حضرت مدت پاک سے ہوا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا، ہم نے فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا۔ اس نے پھر کہ دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ ہم نے فرمایا کہ تجھے دل میں ذکر کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہ مسئلہ نہیں، لیکن بات نہیں سمجھا، گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لطف ہے، یہ کیسے یاد کر سکتا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے، وہ تھوڑی سی ہمت کا وہ تیرے دل کو بھی دے دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمت کرے گا، یہاں تو بس کانوں کا مزہ لینے کی عادت پڑی ہے، مزہ لیا اور اپنے اپنے گھروں کو پوچھتے ہوئے، اور یہ بھی نہیں کہ کچھ نہیں پوچھتے، اپنی ساتھی پوچھتے، ہر روز ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں، ہر دوسرا بندہ گھما کے پھرا کے بات یہ پوچھیں گے بھائی صاحب کوئی یہیں کا تعویذ، کوئی اس طرح کا دام، کوئی اس طرح کا وظیفہ، کوئی اس طرح کا ورد سو پڑھی تو پیسے میں سارے ہم کہنا چلے ہوتی تو میں اتنا درد ہوتا ضرور دسنا ہی پہلے واقعہ پڑھ لیتا، اس طرح کا ہوتا تو میں پہلے آپ کو پڑھ لیتا، کھانے میں کم ہوتا تو اس معاملے میں تو یہ جانور ہم سے سیانے نکلے، جتنا آپ اور میں 10 روز میں کھاتے ہیں ایک بھینس ایک دن میں صبح اتنا پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا بولیں گے، پنجابی میں تو کھرلی کہتے ہیں، سارا دن بھی کچھ نہ کچھ مالک اس کو ڈالتا رہتا ہے، رات کو پھر وہ اتنی کھرلی بھر کے کھلائے گا تو اس نے دودھ نہیں۔ ویسے 20 سال مجھے ہو گئے، 2005 میں نے قدر ہوا پڑھایا، اللہ فراغت 2008 کی اپنی مسجد کا ہوگا پڑھانا، تب سے سلسلہ جاری ہے۔ 20 سال ہو گئے، میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ میں کسی آستانے میں گیا یا کسی پیر خانے گیا تو باہر مجھے 10-15 منٹ سے نہیں تھا، میں نے ان سے پوچھا بھائی میرے تھی کتنے، انہوں نے مجھے آگے سے کہا اس بھائی صاحب ساڑی بھی پوری نہیں پینڈی سے بھی پیا وہ وظیفہ رہنا، تو وظیفے تو ہو گیا کہ کھاڑ نہیں ہے، وظیفہ ہر دوسرا ہوتا ہے وظیفے کے خلاف ہے، وظیفہ نہیں میری توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ بغیر وظیفے اتنا شاید ہم اپنی پوری زندگی میں نہ کھائیں، ویل مچھلی ایک دن میں کھا لیتے پھر ٹنوں کے ریاض کرتے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہ کسی پیر صاحب کے پاس وظیفہ پوچھتے ہیں۔ ان کاموں میں ہم نے 1400 سال گزر گئے، 70-78 سال پاکستان میں ہو گئے، ہم ایک قدم بھی آگے گئے اتنے تو جو پوچھنا ہے وہ پوچھنا ہوگا، سب سے زیادہ حق اللہ کی رات اس کے لیے وظیفہ پوچھنا ہے، سب سے زیادہ حق اللہ کی رات اس کی محبت کے لیے وظیفہ پوچھنا ہے، اس کی بندگی کے لیے وظیفہ پوچھنا ہے، سب سے زیادہ حق نبی کریم علیہ السلام کی جاتا ہے یا آپ کی غلامی کے لیے وظیفہ پوچھنا ہے، لیکن حضرت کا ترس گئے ہیں آواز سن
پوچھتا پھر یہ کہہ کے صرف دل کو تسلی دے دیتا ہوں مولوی سلیمان تجھے 20 سال میں چکا لگا ہے میرے دادا مرشد نے مسند پہ کم و بیش 100 سال میں حق ادا کیا وصال سے پہلے کیونکہ کچھ کیفیت اس طرح کی بنی لوگوں سے نہ نہیں کیا خاموش ہو یہ تو خاموش ہو گئی لیکن یہ خاموش نہیں اکثر و بیشتر دل کا درد آنکھوں کے راستے آنسو بن کے نکلا کرتا اور اکثر رو کے فرمایا کرتے تھے پنجابی میں سانو 100 سال ہو گئے دکان پہ لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے سن کدی تمہیں گڑی کوئی پوچھتا ہی نہیں وظیفہ دے دو ویزے والا وظیفہ دے دو پیسے والا وظیفہ دے دو کچھ دے دو اللہ کی طرف آؤ ہر چیز ہمارے پیچھے پیچھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ممبر شریف پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے اور لوگوں تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے یہ کیا ایسا بندہ پیسے کی نہیں وہ چلے یار یہ تو وہ ہیں جو اللہ نے لوکیشن بانی کو بھیج دی تھی کافی غریض نہیں پیشاب پیتا ہے بندر کی پوجا کرتا ہے یہ تو اللہ نے بل گیٹس توڑے دے یہ تو اللہ نے ٹونی بھیج دے یہ تو اللہ نے وہ گریب کی کمینے کو بھیج دے تو چلے ہو تھوڑا دیر پیراتے پہاڑ بہت کڑی جنا بڑا کر لڑکا دودھ کیا ہے 1400 سال لوگ اسیاں شام سے نکلے اسیاں شام اللہ کی اور باقی حضرت میں وہ کیا کہتے ہیں دکھ سے کہنے لگا پوچھنا کیا ہے سب ساری محفل گزر جاتی ہے اب تو اس کا نام بھی بھیج دیتا ہے نہ نقیب لیتا ہے نہ خطیب لیتا ہے بس کسی بات میں اس کا نام آ گیا تھا باقی عالم چشتی نے حضرت یہ لکھا تھا اجے تو میرا محبوب نہیں ہے عالم چشتی نے نہیں لکھا سی ان بیٹیاں جدیدتا اے پردے نے وہ پردہ ایسے بولے عالم چشتی نے صرف یہ نہیں بس یہ اگر اس نے یہ لکھا نا ان بیٹیاں جدیدتا میرا اتبین ملیوں دیا یہ بھی لکھا اس نے بن زلفوں کے در قیدی دو کر بن نعمہ مست تمہاری بن ہجروں کی دی یاد ستاوے بن صورت خلق اجاری آزم اوس دی ہم کی لکھا میری ہم دو دے کس کر میرا روز کا کام ہے شاید سنوں معافر ہے جس میں ماں کی شان پڑی ہے کیونکہ لوگوں کو ذرا پسند ہے اور پھر ہم نے بھی وہی پسند کر لی ہے جو لوگ اسٹیجوں پہ کیا چل رہا ہے ماں کی شان کتابیں کھولو تو کتابیں کیا کہہ رہی ہیں کتابیں کہتی ہیں شان باپ کی زیادہ ہے آگے ماں کر کے لیکن چل کیا رہا ہے ماں چل کیا رہا ہے ماں اور پھر ماں کی شان باپ بے شانہ کر دو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری اللہ اسپیشلی جو یہ بچے نوجوان بچے والد کے حوالے سے بڑی غلط ہے وہ تو اتنا بڑا کرے جاتا جب آپ والد بنو گے اور بنتے آپ کو پتہ یہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ 40 کراس کرو گے کیونکہ 25 سے لے کر 40 تک تو بندہ خود جوانی کی مدوشی کو نہیں سمجھے جب آپ 40 کراس کرو گے نا پھر آپ کو سمجھ جائے کہ بات ہوتا ہے ایسا بے تحاشا گاڑی ہے جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پیچھے کیا لکھا ہے یہ میری اتنا بڑا کلیجہ ہے باپ کا کبھی پھٹا نہیں ڈالا کہ میں نے اس گاڑی میں نہیں بیٹھنا کیونکہ میرا نام ہی چپ کر کے پتر ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت جب وہ گاڑی کے پیچھے سے گزرتا ہو اور پیچھے یہ پڑھے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے تو وہ اس کو یاد نہ کر سکتا ہو سکتا ہے کبھی اس کا دل بھی کرتا ہو وہ بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے اتر گئے دعا تیری ماں دی ہے فیسا کون دیتا ہے دعا تو تیری ماں دی بستا کہنے لائے
کتابیں کس کی دیں گے؟ یہ حضرت تک 3 ماہ کی فیسیں دینی ہے سارے کتنا ہوتا کام ہے 1 ماہ کی فیس جا رہی 3 بھی کٹھی دیں گے لیکن دینی ہے تو کل جو ہو جا رہا ہے لیکن پتر دی والی آ نہیں تو پتر نے کی تو آواز نے کبھی پیچھے یہ میری لیکن کہیں نہ کہیں چیزوں کو بھی قصور ہے. اب کیونکہ کوئی بڑا خاص معاملہ تھا حضرت حسان نے اس حوالے سے کلام دکھا تو نبی علیہ السلام حضرت حسان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کلام ابو بکر کو چیک کرو. یہاں حضرت حسان کو حضور فرما رہے ہیں کلام ابو بکر نے چیک کرا کہتے چیک بھی کوئی کراتا ہے جس کا جو دل کرتا پڑھ دیتا ہے. وہ ایک اسٹیجوں پہ ریس لگی ہے نواں کلام نوے انہوں نے ایسی تباہی کی کہ نہ عقیدے کا کچھ چھوڑا اور نہ ہی عمل کا دونوں کو جڑ سے لا کے کاٹ دیا نواں کلام. یہ 1997-98 میں بڑا ہی کلام پڑھا گیا لیکن کیونکہ کسی عالم سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ حضرت پڑھوں یہ کلام سامنے بیٹھوں اس سوچوں پہ کیا اثر چھوڑے گا. کلام کیا تھا کوئی کہتا نہیں پتکارا ماں جدو مرجن. ہم نے خود ان کو اسٹیجوں میں کہا ہے کہ تم کار کی پیار صرف تیری ماں کر دی باقی کار میں کسی دینا پیار ہے. ہم نے خود سنا ہے ہم نہیں کہا ان کو یہ جو بیٹھے ہیں ہم نے ان کو کہا ہے کوئی کہتا نہیں پتکارا ماں جدو. ہم نے خود ان کا دل بنایا ہے کہ گھر میں تمہیں پیار کرتا ہے تو صرف ماں باقی کسی کو پیار ہے. اللہ حضرت صاحب میں لکھنے والے اور پڑھنے والے کو لیکن میں پتر آپ کو کوئی کتاب کی بات نہیں سناؤں گا کیونکہ کل میرا احمدآباد پروگرام ہے میں اس لیے واپس نہیں جاؤں گا. میں یہاں سے آگے سفر کروں گا کل وہاں اگر پروگرام نہ کروں اور سیالکوٹ کے لیے واپس نکلوں تو تقریباً مجھے جاتے جاتے 4-4:30 کا ٹائم ہو جائے. اب تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا لیکن والد صاحب جب تک والد زندہ تھے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے جا کے چابی لگائی اور کڑکتی آواز آئی کہ دروازہ کھلا ہے اور اندر سے ابو نہ بولے اور سلیمان آ گئے ہیں رئیس میں کوئی کہنا نہیں پتکارا ماما جدو پیور وہاں لائبریری تھلے آیا ہم نے سنایا اس کا نتیجہ بھگت بھی رہے. بچے باپ کو سمجھتے کچھ نہیں. ماں کے پاؤں دھو دھو کے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ وہ ویڈیو چل رہے ہیں اس اللہ دیا ولیہ دن توڑے سے کبھی وہ نہیں تو رہا ہے وہ پیر تیرے لیے کتنے نہیں گئے. لیکن کیونکہ ہم نے خود سنا ہے کبھی حضرت ایسے نہیں ہوا چابی نہیں یاد رہی میں نے بیل دی بیل دیتے اپنی تصویر ہاتھ میں پکڑی آ کے میں مسجد میں گیا لیکن دل میں خیال ہے میں نے کہا مولوی سلیمان اللہ بڑا ہی مجھے اس کی رحمت پہ بڑا یقین ہے مجھے معاف کر لیکن یہ جو ساری رات بوڑھا باپ جاگتا ہے نا تیری وجہ سے تیری معافی بھی نہیں. میں نے ایک دن قدموں میں بیٹھ کے تھی میں کہ ابو جی کہاں کس طرح کا ہے 3:15 3:30 4:45 4 4:15 4:30 2:30 2 2:15 میرا کام اس طرح کا ہے. میں نے گھر آنا ہوتا ہے آپ سو جائے گا آپ نے جگہ پتا کسی کا کہنے لگے ہو جائے کہ پتر ہوئے اور پتر سڑکے چڑھے آئے کہڑے کہ وہ نیندر ہوئے ماما جدو ایسا کچھ نہیں. سارے پیو بیٹھے جو میں پوچھنا پتر کار میں جو کہڑے پیو نیندر ادھر آتی ہے لیکن ہم نے اسٹیج میں سنا اور ہم اس کا خمیازہ ہر گھڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری کبھی ابو جی نے پھٹا ڈالا آج چلو بڑا کیمرہ نہیں لگا بچت ہو جائے بات ہر جگہ نہیں جائے گی. جی میرا چیلنج ہے گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں ابو جی نے کبھی پھٹا ڈالا چپ کر کے گاڑی میں میرا چیلنج ہے گاڑی کے پیچھے لکھوا کے لے جاؤ یہ میرے ابو کی دعا ہے پھر جو ہونا ہے دنیا میں جو ہونا ہے یہ باپ کیا اتنا بڑا اس کا کرے ان گاڑیوں کے پیچھے کیا لکھا ہے یہ میری میں والد صاحب کی شادی تھی 17 سال بعد پیدا ہوا بڑھاپے کے بعد فرسٹ ایئر کلیئر کی سیکنڈ ایئر پڑھ رہا تھا. اللہ نے سوچ بدلی میں گھر آیا میں نے آ کے پولیس میں کل کالج نہیں آنا کیا میرے کالج نہیں آنا
میں اگر اجازت دوں اتنا ہی عالم دین میں، کیونکہ والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے، یہ کہنے لگے مجھے تو تھا وہ ایسے کلیئر کر مجھے واپڈا میں لگا اس طرف جانے لگا ہے کہ 8 سال 10 سال کا جمع کر رہا ہے. مجھے جس طرح کہہ لگے چل پہلے میں نے 25 سال پہ ریٹائر میں ڈیری اپنا 60 پہ جانا مولوی مانتے ہیں. پہلا بہت چلا گیا 8-10 سال لگ گئے، پیچھے بہت کچھ ہوا، لیکن ابو جی کمرے پہ کام کر رہے تھے، گر گئے، بازو ٹوٹ گیا. پھر میرے بھی اٹھے، لیکن کام کر رہے تھے، یہ والا ہاتھ بڑی تار کو لگ گیا، یہ ہاتھ چل گیا، لیکن ہمت نہیں چڑھی، میرے پتر پڑ گیا. میں خیر 8-10 سال مکمل کر کے واپس آیا. ہم بیٹھے نا ناشتہ کر رہے تھے، وہ یہ پیر اٹھ رہے تھے، ہاتھ دو موٹر سائیکل پکڑا، اس کا موبائل ٹوٹ گیا. میں نے اس کی میں نے کبھی کسی سے کہنے لگی حضرت دفتر جانا ہے، انگوٹھا لگانے، بس میں آیا تیرا کھانا کھانے. میں نے کہا نہیں میں آ گئی ہوں، میں آپ کے ساتھ جاؤں. کہنے لگے نہیں یار تو کھانا کھا لے، بیٹا بڑا ہو گیا. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں چلوں. میں نے گولا والے منہ میں ڈالے ہاتھ دھو کے، میں نے موٹر سائیکل ابو سے لے گئی. باپ بیٹا چلے گئے، میں پیچھے کرسی پہ بیٹھ گیا، ابو جی آگے گئے. اب میں پیچھے دیکھ رہا ہوں، ابو جی انگوٹھا لگائیں، پھر انگوٹھا لگے. میں دیکھ رہا ہوں وہ بار بار کبھی کپڑے سے صاف کریں، کبھی کچھ کریں، پھر لگائیں، لیکن انگوٹھا لگ رہا اور میں پیچھے بیٹھا دیکھ رہا. وہ کافی وقت گزر گیا تو میں اٹھ کے گیا. کاؤنٹر پہ بچی بیٹھی تھی، میں نے بیٹی سے پوچھا، میں نے کہا کی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی بابا جی کا انگوٹھا نہیں لگ رہا، تو اب اس طرح کریں کوئی لوشن لے کے آئیں اور ان کے انگوٹھے پہ لگائیں، دھونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بیچ سے صاف کریں، لگائیں لگے. اس کو یہ تھا کہ بابا پہلے ہی زندہ آ گیا. مجھے آج بھی یاد ہے، میں دکان پہ گیا، 25 روپے کا کیئر کا روشن خریدا. میں واپس آیا، میں نے کہا جی اپنا ہاتھ دیں تاکہ میں لوشن لگاؤں. جب میں انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو کیا دیکھا کہ انگوٹھے پہ نہیں مزدوری کی تھی، تارا کھینچی، گھوڑیاں پہ چڑھے، پگاس چلایا، سب کھمبے پہ چڑھے، انگوٹھے سے بھی کہا. میں نے حیران ہو کے پوچھا، میں نے کہا وہ جی لکھا کسی کہہ رہے یار تیریوں بنانے میریوں بیٹھ گئی ہیں، لیکن کوئی قصور سے زیادہ نہیں بیٹھا. ایسی سنایا کوئی کہندر نہیں، خود کھا رہا ماں نے پھر تھوڑا ہوگا باہر کھا ہی رہتی تو سارا دن وہ کھائے گا. ہاتھ جوڑ اپنی ماں کے ساتھ بھی اور اپنی بھائی تو پیو نے صرف ایک باری سینے لا کے نہیں ہاتھ چھوڑ دیا چڑھ کے. اب یہ میں لڑا ہاتھ نہیں دے سکتا، انہیں امی جی کو چھوڑا. لیکن دکھ ہے اور پتر یہ یاد رکھنا، بڑے پتر روز قیامت کی سال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے قاتل. گولی سے کوئی نہیں مارتا، پیروئین سے مارتے ہیں. جاپانی مائی باپ 125 سے مر گئے، یورپ کے مائی باپ 100 سال کے مر گئے، 65 سے مر گئے، 70 سے مر گئے، 75 سے مر گئے. کیوں بلا رویے مار گئے. میں پھر آپ کو اپنی بات میں کو کتاب کی نہیں، میں 2-3 دن کی بھی نکلا. چھوٹا بیٹا آتے اس سے مل کے ہیں، میں نے آتے اس سے پوچھا ہے، میں نے کبھی ابراہیم 2-3 دن لگ جائے کی لے کے آنے کے لیے. اس نے ہر بار کی طرح دیکھا ہے بابا گاڑی نہیں دی. گاڑی شاید نہ بھی جا سکتی، نہ یاد رہے، لیکن بات مجھے اب ادھر وقت بدلنا ہے. میں نے اور 15 سال 20 سال بعد پورا ہو گیا. میں نے چارپائی پہ بیٹھنا ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے. ابراہیم جوان میں رہے، وہ تقریروں کے لیے ہے تو ہونا کیا ہے کہ میں چارپائی پہ بیٹھا ہوں. اب ابراہیم کے بچوں کی امی ابراہیم کو پوچھ رہے ہیں پگڑ کتنی رکھنی ہے، وہ بتا رہے ہیں. پھر وہ پوچھ رہی ہے ویسٹ کوٹ کتنی رکھنی ہے، وہ بتا رہے ہیں. پھر وہ پوچھ رہی ہے کپڑے کتنے رکھنی ہیں، وہ بتا رہے ہیں. کہ میں منجی رہ گئے کی کوڑ رہے ہیں ابراہیم میں نے کیوں نہیں پوچھنا کیا اب وہی 3 دن بھی چلا ہوں کی لے گیا. ایسا بولی نہ کوئی بات رویے آپ سے رویے کوڑ کوڑ کے مر جائے، کیونکہ جو کیا ہوتا ہے رزلٹ وہ نکلتا، جو انہوں نے کیا ہوتا ہے بدلہ وہ ملتا.
دن رات صبح شام اولاد 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 اولاد، لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے تو آدھا گھنٹہ بھی ماں باپ کے لیے نکلتا. کبھی پاس بیٹھ کے پوچھ ہی نہیں ابو جی سارا دن ابو جی کی کھاتا ہے. کبھی اتنا ہی کہتے نکلتے ہوئے اونچی آواز سے بھائی آج گھر میں وہ پکانا جو ابو جی کریں گے، پانے نہ پکاوے ابو جی کا کلیجہ ایسا بناؤ. وہ پوچھتا رہا ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے کوئی پوچھتا، جب اس کی باری آتی ہے کوئی پوچھتا. بات سارے رات کرتی رہی ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے کوئی کرتا. گولی سے کوئی نہیں مارتا. حضرت ہم ان کو اپنے رویے میں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں ماں باپ کے دلوں پہ، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ طوفان برداشت ہوتا اور اے ہسپتال واقعی ڈاکٹر رپورٹ لکھتے ہیں موت کی وجہ حرکت قلب کا، لیکن اگلی وجہ لکھی دی فرشتے نے قلب کیوں رکیا ہے؟ کیونکہ اس قلب نے اولاد نے کی تھی بڑی پڑی. وہ ہاسپٹل لے جاتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ ڈاکٹر لکھتا ہے موت کی وجہ اس نس کا پھٹ جانا، لیکن اس سے اگلی بات لکھی ہوتی ہے کہ اولاد نے اندر کی تک یہ کہ پھٹی گئی. اس لیے حضرت ضرورت ہے کہ تھوڑا سا نا اپنا انداز کریے ماں کی شان بھی اور باپ کی شان. جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن دروازہ جنت، لیکن دروازے کی پرواہ نہیں جانا. جتنے میرے اسپیشلی نوجوان بیٹھے اچھا اللہ کو سلامت رکھے، بڑا لاڈ کرو. روز رات کو اپنے ابو کے پاؤں پر، روز رات کو پنجابی سمجھ رہے ہیں اے پنیاں تے تیل لے کے مالش کرو، روز مالش. مجھے جتنے رنگ لگے ہیں میری ماں باپ کے. سیالکوٹ فتح گڑھ مولا قبرستان، گلی کا نام میرے ابو کے نام پر، آج یہ بجلی لگ دی گئی. اور کبھی کوئی سیالکوٹ میں بندہ ہے تو میری بات کی تصدیق کروائی. مجھے اللہ نے توفیق دی، میں اپنی امی ذرا اینا کام پہ روتا ہوں کہ میری محلے کی عورتیں میری امی کو کہا کرتی تھی بھائی تیرے کھاتے داڑھی آ کی کڑی ہوئی ہے. یہ تو ملے دیکھو بی بی آئی تو میں اندر امی نہ کام کرا جبھی پاٹے توڑ دے رہے نال صاحب بنا جبھی کوئی کرتے کپڑے نہیں دھو رہے تو چھوڑ عورتوں نے کی کہنا کہ بھائی تیرے گھر داڑھی آ گئی، لیکن وہ تو امی کی نوکری میں امی کی نوکری میں کہہ رہا ہوں کدی نہیں سمجھ سکتا کہ میں بوجھ نہیں کرتا. جو میں تیل لا کے تے اے زور نال این کرنا نا سونا دا سی بڑھے بابے میرے بیٹے نے کہا یا اللہ مینوں خوش کرتا ہے تو اینوں خوش کر، مینوں خوش کرتا ہے تو اینوں خوش. ایک بار میں نہیں کرنا کہنا اور سلیمان اللہ تیرے صدا کھوڑ تیرے تطیب آنا پائے. لوگ گرمی سردی میں نے سی آئی گڑی میں مسئلہ نہیں کھوتی ایسے ہی ہوتا ہے حدیث سے بعد جو لکھنا جی ٹور کے یار موقع والے بھائی یہ ہے نا تے قدر کر لو وہ ہے نا دیکھو ٹائم دو ان کو ٹائم دو کو وقت دو. ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھو مقبول علی کا جواب ہے کہ سونے محبوب ایک دن میں بس ایک حج فرمانے تو دیکھتا جا فرشتہ تیرا حج دیکھتا ہے. بہن اور بہن کے ادھر دیکھو بہن کے پیار نہ دیکھو گئی امی میرے خوب فرشتہ دیکھ رہے حج 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 حج. لیکن کی ہے کوتری تو بات کلا بھی ایسی واہ کینٹ کی ساری منڈی خرید کے لے نہیں ہے جیوندے میں کول بہ کے کاڑو کو ہٹا کوتری تو بات ایسی واہ کینٹ تو منڈی سے سارے کیلے لے نہیں لیکن جیوندے کبھی کول بہ کے دو کیلے. کوتری تو بات واہ کینٹ کی پوری منڈی سے سیب میں نہیں ختم واسطے لیکن جیوندے بہ کے ایک سیب کول بہ کے کھوانا. خدمت کرو امی بھی اور یہ اسٹیجوں نے نہیں ہماری ماں کی شان قرآن ایسا کچھ نہیں کہہ رہا. پہلا پارا سورہ بقرہ کیا کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوسری بات یہی 15واں پارا
پھر کیا کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بلکہ یہاں بات تھوڑی اور بنائی کیا کہا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، پھر 21واں بار پھر دونوں کٹے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ماں امی اسٹیجن کی کہتے ہیں میں نے ایک ہاتھ میں پوچھا تھا میں نے کہا یار ماں کی شان پڑھتے ہو تو پیو کی میں نے ماں کی شان پڑھو تو نوٹ چھوڑتے ہیں پیو والی تو 10 روپے کیوں بھائی ابو واسطے نہیں پیسے ہے بڑے لال لال نویں نوٹ چھوڑتے ہو ابو تو ابھی ہو رہی کوئی کہتے ہیں جی ابو والی پیسے دیں گے جی ابو نہیں پڑھنی شروع کر دے کیونکہ ابو والی پیسے کوئی نہیں دیتے امی والی پیسے دے دیں گے تو امی بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے بات چلو آ گئی امی بھی اور کیا ہے ماں کی کوئی معافر ایسی